السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو بیگم بلقیس بجھ سی گئی۔ میاں بیوی میں کئی بار جھگڑا ہوا۔ بیگم بلقیس کئی ہفتے میکے چلے جاتی تھی مگر مجبور ہو کر پھر واپس چلی آتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں کچھ بھی نہیں بدلے گا اور اگر اس نے بدلنے کی زیادہ کوشش کی تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ ناچ گانے کی محفلیں حویلی کے بجائے باغ والے ڈیرے پر ہونے لگیں۔ چاچے عسکری کو حسب معمول کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور اس کا دم الٹنے لگا۔ ماضی کا یہ سالار خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور حقہ پکڑ کر ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد طبیعت ذرا بحال ہوئی تو عسکری نے کہا، میں نے بتایا ہے نا کہ ان دنوں والی جی بڑے ہی کھلے ڈلے تھے۔ ان کے یار دوست حویلی کے اندر ہی پیتے پلاتے بھی تھے۔ ان کے ایک زمیندار دوست نے انہیں لاہور سے فلم چلانے والی مشین لا کر دی۔ اس مشین پر وہ حویلی میں ہی فلمیں بھی دیکھ لیتے تھے۔ والی جی کا ایک یار خوشاب کا عظمت خان کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ ایک بار میں نے اسے بیگم بلقیس سے مذاق کرتے دیکھا۔ اس نے نشے میں بیگم بلقیس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بیگم بلقیس کا منہ لال پوٹی ہو گیا تھا، پر والی جی نے بات ہنس کر ٹال دی۔ بس اتنا کیا کہ عظمت خان کے ہاتھ سے بوتل پکڑ کر ایک طرف رکھ دی۔ اب کبھی کبھی سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ والی جی نے ایک بڑی ہی سیدھی اور سچی کھڑی لڑکی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ والی جی کئی دن ڈیرے پر گزار دیتے اور وہ اتنی بڑی حویلی میں اداس پڑی رہتی۔ سردیوں میں وہ اکثر خیمے وغیرہ لے کر شکار پر نکل جاتے تھے۔ ایسے دوروں سے ان کی واپسی 2 ہفتوں بعد ہوتی تھی۔ بس کچھ نہ پوچھو ان دنوں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ میں نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، لیکن کچھ سال پہلے میں نے والی جی کو دیکھا تھا تو وہ کافی بدلے ہوئے تھے۔ وہ تو جب ان میں ہمت ہی نہ رہی اور بیماریوں نے گھیر لیا تو سارے کام آہستہ آہستہ چھوٹ گئے۔ اس عمر میں بدلنا جوانی میں بدلنے کے برابر تو نہیں ہوتا نا۔ میں نے موضوع بدلا، چاچا عسکری، تمہارا بہت تجربہ ہے، تم بتاؤ بیگم بلقیس کیسی عورت ہے؟ یہ سوال تو میں تم سے پوچھنے والا تھا۔ تم بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں بیگم بلقیس کے بارے میں کیا خیال آتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اب یہ بات بالکل لکی چھپی نہیں ہے کہ والی جی کی زندگی میں ہی تمہارے اور بیگم بلقیس کے درمیان بات چیت چل پڑی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیگم بلقیس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، سچی بات پوچھو چاچا تو تب جو کچھ ہوا اس میں زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ لیکن تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا خاور پتر۔ کیا تمہارے ذہن میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ بیگم بلقیس وفادار زنانی نہیں ہے؟ جس طرح اس نے والی جی کے ہوتے ہوئے تمہارا حوصلہ بڑھایا، اسی طرح اس نے کہیں اور بھی ایسا کام کیا ہوگا۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، نہیں چاچا، میرے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی پائیدار وجہ نہیں ہے، پر چاچا میں آنکھیں بند کر کے بیگم بلقیس پر یقین کر سکتا ہوں۔ ہاں، میرا بھی خیال تھا کہ تم یہی کہو گے، اور سچ پوچھتے ہو خاور پتر تو میرا خیال بھی یہی ہے۔ زنانی کے اندر محبت کی بھوک ہوتی ہے، بس اسی بھوک نے بیگم بلقیس کو مجبور کیا اور اس سے زندگی کی پہلی بھول ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ آخری بھول بھی ہے۔ مگر اس میں ایک بات اور غور کرنے والی بھی ہے، اس بھول میں تھوڑی بہت ڈھیل والی جی کی طرف سے بھی شامل رہی ہے۔ والی جی بالکل وکری ٹائپ کے بندے تھے۔ انہوں نے کھلی ڈولی زندگی گزاری اور کبھی کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ تمہارے اور بیگم بلقیس کی وجہ سے شروع میں ضرور ان کو سخت جھٹکے لگے، وہ کئی ماہ پریشان رہے، پر انہوں نے تمہارا حویلی میں آنا جانا بند کر دیا تھا۔ لیکن پھر جیسے آہستہ آہستہ انہوں نے یہ معاملہ برداشت کرنا شروع کر دیا۔ ویسے بھی وہ تم کو پسند کرنے لگے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس وقت تم ہی ہو جو جاگیر کے معاملوں کو سنبھال سکتے ہو۔ دوسری طرف بیگم بلقیس بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ والی جی کو تمہاری سخت ضرورت ہے۔ ان سارے معاملوں نے مل جل کر وکھرا ہی ماحول بنا دیا تھا۔ لیکن کچھ بھی ہے خاور پتر، بھول تو بھول ہی ہوتی ہے۔ اس بات کو تو مانتے ہو نا تم؟ بالکل مانتا ہوں چاچا۔ اب یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ تم دونوں اس بھول کو بھول جاؤ۔ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب تم اپنی اپنی زندگی کو اپنے اپنے راستے پر ڈال دو، اسی میں نیکی اور اسی میں سلامتی ہے۔ میں تو اب شاید چند دنوں کا مہمان ہوں،
اب جو کچھ کرنا ہے تم لوگوں نے کرنا ہے، مجھے پتہ ہے تم نے اس جاگیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اب یہ آخری قربانی بھی تم دو گے۔ میں نے چاچے عسکری کے جفا کش ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسی دوران میں دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہمارا مخبر رملی تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے سن کی بوری کو برساتی کی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ میں اسے اندر لے آیا۔ چاچے عسکری کو سلام کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ چودھری جی، وہاں گورے کے میں بڑی گڑبڑ ہے۔ موکھل پاشا کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ موکھل حویلی میں کافی لوگ جمع ہیں اور صلاح مشورے ہو رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے وہ کوئی شرارت کریں گے؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے جی، کوئی لمبا چوڑا پروگرام ہے۔ وڈے موکھل صاحب کے سالے وڈیرا خان نے کوئی 60 گھوڑ سوار بھیجے ہیں جی، اسلحے سمیت۔ ایک ذمہ دار نے 3 بڑے صندوقوں میں کافی اسلحہ موکھل حویلی میں پہنچایا تھا۔ اور بہرام کا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، جس نے نکوال میں بیگم بلقیس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ جی وہی خبیث، وہ بھی اپنے 3 درجن ساتھیوں ساتھ موکھل حویلی میں ہے۔ شاہ نواز صاحب کے ہاتھوں ایک موکھل کے مرنے کے بعد یہ لوگ بڑے سخت تپے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگلے 8 پہروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس زبردست اطلاع پر میں نے رملی کو شاباش دی اور 100 کے 3 نوٹ بھی۔ اسے ضروری ہدایتیں دے کر میں نے پھر واپس بھیج دیا۔ چاچے عسکری نے کہا، والد جی کی زندگی میں علاقے کی پولیس ہمارے ہاتھ میں رہی ہے، پر اب الٹ ہو گیا ہے، اس لیے خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تمہیں تیزی کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا۔ چاچے کی بوڑھی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ کبھی یہی آنکھیں تھیں جو ایسی خبر سن کر جوش سے لاج ہو جایا کرتی تھیں۔ سب وقت کا کھیل ہے۔ میں نے چاچے عسکری کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، تم یہ گرم دودھ پی کر آرام سے سو جاؤ چاچا۔ میرے ہوتے ہوئے ان موکھلوں کی ہمت نہیں کہ راجوال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ چاچے کی آنکھوں میں دعاؤں کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ میں جانتا تھا کہ لحاف کے اندر ایک چھوٹی سی تسبیح پر اس کی انگلیوں کی گردش تیز ہو گئی ہے۔ میں حویلی کے مردانے میں آیا۔ بلقیس کا ماموں چودھری یعقوب سو چکا تھا۔ چودھری عزیز بھی کہیں لحاف میں دبکا ہوا تھا۔ نشاد کا منجلہ بھائی ارباز بیٹھک میں ہی تھا۔ میں نے فوری طور پر سارے ذمہ دار افراد کی ہنگامی بیٹھک بلائی۔ شامپور کے نمبردار سلطان کو بھی فوری طور پر بلا لیا گیا۔ نمبردار کی تقریباً 80% بینائی ضائع ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پسندیدہ سواری یعنی گھوڑے پر سفر نہیں کر سکتا تھا۔ سب میں غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ زہریلی شراب والے واقعے میں ہمارا جانی نقصان زیادہ ہوا تھا۔ چودھری نشاد جیسا اہم بندہ قبرستان میں جا سویا تھا۔ اس کے باوجود موکھل تن فن دکھا رہے تھے۔ نمبردار سلطان کی رائے اکثر مختلف ہوتی تھی۔ اس نے کہا، موکھل حویلی میں اکٹھ کی اطلاع تو مجھے بھی ملی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ اکٹھ کسی کارروائی کے لیے ہی ہوا ہو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کل وڈا موکھل شکار کے لیے بھکر جا رہا ہے۔ بھکر سے میرے ایک رشتہ دار نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہاں ایک بڑی رقم سور مارنے کا لمبا چوڑا پروگرام بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تمہاری اس اطلاع سے میرا شبہ اور پکا ہو گیا ہے کہ موکھل کسی کارروائی کا سوچ رہے ہیں۔ شاید تمہیں یاد ہو، اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ موکھلوں نے ہلہ بولا ہے اور ہلے کے موقع پر وڈا موکھل حویلی میں موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ ایسا کام موقع سے اپنی غیر حاضری ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ 2-3 اور افراد نے بھی میری بات کی تائید کی۔ مجھے ایسے موقع پر اکثر اماں دلشاد کی 4 بیٹیوں کی طرف سے خطرہ رہتا تھا۔ موکھل پاشا کو ان یتیم لڑکیوں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ راستہ کی شادی تو گاؤں کے اندر ہی ہوئی تھی، سمینہ ویسے ہی حویلی میں رہتی تھی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک احتیاط یہ کی تھی کہ شاداں اور زرینہ کو بھی ان کے شوہروں سمیت راجوال میں ہی گھر لے دیے تھے۔ اب یہ 4 راجوال میں ہی تھیں اور میں ان کی طرف سے کافی حد تک بے فکر تھا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ موکھل کس طرح کی کارروائی اور کس جگہ کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری عزیز نے مجھے مشورہ دیا۔ میری رائے ہے کہ تمہیں فوراً اپنے سسر صاحب کو خبر پہنچانی چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ موکھل حویلی میں کیا تیاری ہو رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے خاور؟ چودھری عزیز نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کا مشورہ ہے تو کسی کے ہاتھ آصف جاہ صاحب کو اطلاع پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ کام فوراً ہو تو اچھا ہے تاکہ وہ بھی اس بارے میں وقت پر سوچ لیں۔ چودھری یعقوب نے کہا، اس اصطلاح سے بھی زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ ہم خود پوری طرح تیار ہو جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ لڑائی کو روکنے والی اصل چیز لڑائی کی تیاری ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ ہمیں پولیس کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ اس میں شرمندگی کی بات نہیں، ایسا کرنے سے ہماری قانونی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ چودھری عزیز نے تائید کی۔ ڈکیت بارے کی موت والے واقعے کو عرصہ گزر چکا تھا، تاہم اس کے بعد عزیز کا رویہ میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔
2-2.5 घंटे तक मशवरा हुआ। चौधरी अजीज़ और याकूब बिल्किस के पास भी पहुँचे और इस मामले में उसकी राय लेकर आए। इस राय के मुताबिक अगले दिन सुबह सवेरे एक बड़ा इकट्ठ बुलाने का फ़ैसला किया गया। मैं, तैमूर, नसरुल्ला और शब्बीर वगैरह अपने तमाम साथियों को चौकस करने के लिए अस्तबल की तरफ चले गए। रात आखिरी पहर तक हम मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहे। सुबह जब मैं घर पहुंचा तो वालिद, आरफा और शहवार सब परेशान थी। वालदा ने बताया कि शहवार रात गए तक मेरे इंतज़ार में जागती रही है। मैं कमरे में गया तो वो आंखों में नाराज़ी लिए खड़ी थी। कहाँ रहे हो सारी रात? कम अज़ कम बता तो देते कि क्या मामला है। सारे गांव को मालूम हो गया है, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे भी दूसरों से मालूम हो तो ये तो कोई बात नहीं ना। मैंने उसे तफसील बताई। वो बोली, अब्बा जी को पैगाम भेज देना चाहिए, बल्कि अगर तुम इजाज़त देते हो तो मैं ख़ुद हवेली में चली जाती हूँ। अगर हमारी बरादरी राजवाल के साथ खड़ी हो गई तो मोखलों की जुर्रत नहीं होगी हल्ला बोलने की। मैंने कहा, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। तो फिर मैं अपनी तरफ से चिट्ठी लिख देती हूँ अब्बा जी के लिए। वो भरपूर किरदार अदा करना चाहती थी। इस रवैये के पीछे गालिबन रकाबत का जज्बा भी मौजूद था। वो मुझे ये जताना चाहती थी कि अगर बिल्किस जागीर की मुख्तार बनकर फ़ैसले कर सकती है तो वो भी ऐसे संजीदा कामों में हाथ डाल सकती है। मैंने कहा, फ़िलहाल चिट्ठी वगैरह की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मसला हुआ तो मैं ख़ुद तुम्हें बता दूंगा। अगला रोज़ बहुत टेंशन वाला था। वही तनाव आमेज़ सनसनी जो ऐसे मौक़ों पर खून में शामिल होकर धड़कनों को गूंजदार बना देती है। मुझे ये गूंजती धड़कनें हमेशा से पसंद थीं और मेरे ख़्याल में मेरे अंदर का यही खुदादाद जोश था जो मेरे साथियों को भी तवाना कर देता था। पिछले बरसों में इस तवानाई से ही हमने खुद सर मोखलों के मुंह फेरे थे। आसार से साफ नज़र आ रहा था कि लड़ाई होगी और काफ़ी बड़ी होगी। दोपहर को हमारा दस्के का दोस्त ताजा केटू भी राजवाल पहुंच गया। उसको इर्द गिर्द की बड़ी खबर रहती थी। उसने मुझसे कहा, यार खावर, ये क्या हो रहा है? पक्की बात कि यहाँ बड़ा खून खराबा होने वाला है। पुलिस कहाँ है? पुलिस यहीं पर है और वो तमाशा देखना चाहती है। उसकी वजह यही है कि उन्हें मोक्खल का पल्ला भारी नज़र आ रहा है। उन्होंने शराब वाले मामले को भी दबाने की कोशिश की थी और हर सबूत ज़ाया कर दिया था। आज तक नायका अख्तरी का खोज नहीं मिला। तुम्हारा मतलब है कि पुलिस मोखलों की साइड ले रही है? अभी तक तो ऐसा ही है। मैंने कहा, पुलिस अफसर घुन्ने बने हुए हैं और इस तरह घुन्ने बनकर वो 7-8 घंटे और गुजार देना चाहते हैं। शाम 6 बजे तक हालात सख्त ख़राब रहे। फिर हमें कलावाला की तरफ से एक अच्छी खबर मिली। एक तरह से ये हमारे लिए सख्त हबस में ठंडी हवा का झोंका था। मालूम हुआ कि लंबड़ आसिफ जा साहब ने अपने करीबन 200 मुसल्लह कारिंदों और घुड़सवारों को बिल्कुल तैयार कर दिया है। उसके बाद वो MP अमीन चौधरी, एक बड़े पुलिस अफसर और कुछ दीगर मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ गोरेके में मोखल हवेली पहुँचे हैं। पता चला कि वहाँ बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग का नतीजा हमें रात 11 बजे के करीब मिला। तब तक हम हर किस्म के हालात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। शाम से पहले ही घोड़ों पर काठियाँ डाली जा चुकी थीं। मीटिंग का नतीजा लेकर खुद लियाकत काला और 2 मुअज़्ज़ज़ लंबड़ राजवाल पहुँचे। यह नतीजा हौसला अफजा था। लियाकत काले ने बताया, लड़ाई टल गई है शाखावर। मोखल और उनके साथियों ने घोड़ों की जीनें खोल दी हैं और हथियार उतार दिए हैं। अगर उन्होंने उतार दिए हैं तो हम भी उतार देंगे। मैंने कहा, बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है जी वहाँ। मोखलों की ज़िद थी कि यह लड़ाई ज़रूर होगी। वो आसिफ जा से कहते थे कि एक तरफ रहें, ना हमारी हिमायत करें ना जागीर वालों की। लेकिन आसिफ जा साहब ने बताया कि वो इस लड़ाई से अलहदा नहीं रह सकते। जब इस बात की पूरी तस्दीक हो गई कि लड़ाई टल गई है और मोखलों के जो हमायती जत्थे मोखल हवेली में जमा हुए थे वो वापस जाना शुरू हो गए हैं, तो मैंने भी नसरुल्ला से कहा कि वो साथियों से हथियार उतरवा दे, मगर अंदर खाने चौकस रहे। एक खूनी लड़ाई बिल्कुल किनारे पर आकर थम गई थी और ये सब कुछ खुशी की बात थी। अगले रोज़ हमें इस बहस की तफसील मालूम हुई थी। पता चला कि एक मौके पर आसिफ जा साहब सख्त गुस्से में आ गए थे। उन्होंने वड्डे मोखल को साफ बता दिया था कि राजवाल में उनकी बेटी है, वो उसका ससुराल है। अगर राजवाल को कोई नुकसान पहुंचा तो हम समझेंगे कि ये हमारा नुकसान है। हम राजवालियों के कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में आ जाएंगे। और यही मौका था जब मोखलों ने अपना इरादा बदला। अगले 4-5 हफ्ते तक हालात पुरसुकून ही रहे। वैसे अंदर खाने लड़ाई का माहौल बना रहा। पता चल रहा था कि मोखल पाशा मुसलसल जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। मेरे घर का माहौल भी बस ठीक था, और ठीक इस वजह से था कि यहाँ शहवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो रहा था। हामिद की सूरत देखे मुझे काफ़ी अरसा गुजर चुका था।
اسے ایک بار خناق کی شکایت ہوئی تھی، لیکن میں پتہ لینے نہیں گیا تھا۔ بلقیس سے ملنے یا بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں ایک اور واقعہ ہوا جس سے شہوار کی نازک طبیعت کا اندازہ ہوا۔ ہمارے دیہات میں اکثر سردیوں میں دودھی بنائی جاتی ہے۔ دودھی ایک مقوی غذا ہوتی ہے۔ دودھ میں 4 مغز، ناریل اور بادام وغیرہ ڈال کر اسے خوب جوش دیا جاتا ہے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔